السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اعتدال ٹی وی کے پروگرام اعتدال میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، تمام اہلیان پاکستان کو 74واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اسی یوم آزادی کی مناسبت سے آج ہم نے ایک مختصر سے پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان جناب میرے دوست ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، ٹیچنگ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسے جو دور جدید کے مسائل ہیں یا حالات حاضرہ ہیں ان کو اسلامی نظر سے دیکھنے میں کافی مہارت رکھتے ہیں، تاریخ سے بڑا گہرا شغف رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پاکستان جب آزاد ہوا تھا، اس کی ایک داستان ہے اس آزادی کی، اور اس کی ایک تاریخ ہے، اور پھر حالات جیسے جیسے کہ بدلتے گئے، اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جس طرح ہم آزادی منا رہے ہیں، جس طرح ہم پاکستان کی جو آزادی کے مقاصد کو دن بدن فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور سب سے جو بڑا المیہ میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے آگاہ نہیں کرتے۔ تو آزادی کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اور آج کل کا جو نوجوان ہے یا آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، کیا آزادی کے ان مقاصد سے واقف ہے جن کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی، اور آزادی جو مروجہ آزادی کا ایک طریقہ کار ہمارے ہاں وضع ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے؟ تو ان تمام جو سوالات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام میں وطن کی محبت کو بلا شبہ کوئی بھی شخص جہاں اس کی جائے پیدائش ہو یا اس کا وطن ہو یا جہاں اس کا رہنا سہنا ہو، اس کے ساتھ اس کی محبت ایک فطرت کا تقاضا ہے، ایک فطری معاملہ ہے، لیکن اسلام کی نقطہ نظر سے وطن کی محبت کو یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ سب سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو 74ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسے آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ اسلام وطن کی محبت کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، ارشادی باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو سب سے پہلے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہے اور ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ظاہر ہے کہ نعمت جو بھی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گنوانے بیٹھ جائے تو آپ گن نہیں سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تم اس وقت جس نعمت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اچھی حالت میں ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اسلام وطن سے محبت کو کس نظر سے دیکھتا ہے، تو وطن سے محبت یہ تو حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی سنت ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام وطن کی محبت کے سلسلے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے وطن کے اندر محبت اور ان قوم کی معیشت اور اکناموں کے لیے ان کے آگے بڑھنے اور ڈیولپ ہونے کی بات کرتا ہے۔ اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم،
تو یہی محبت حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت فرمائی، اس وقت جب وہ ورقہ بن نوفل کے پاس جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے پاس لے کے گئے، تو ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی، اور فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ کیا میری قوم مجھے اس شہر سے مکہ سے نکال دے گی، اب مخرجیہ، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دے گی، تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جذباتی اور وہ جو محبت تھی اس کا اظہار ہوا۔ پہلی دو باتوں پہ سکوت فرمایا، لیکن اس بات پہ کہ قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس وقت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھا اور یہ فرمایا، یا مکہ ما اطیبکی من بلد وما احبکی الیہ، کہ اے مکہ آپ مجھے کتنا پیارے ہیں، اے شہر مکہ آپ مجھے کتنا آپ سے میں محبت کرتا ہوں، اور میرے اندر آپ کی محبت رچی بسی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا وطن مدینہ منورہ کو فرمایا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعائی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ایک شروع سے روز اول سے انسان کے اندر، انسان جیسے آپ نے بھی یہ فرمایا کہ جس جگہ پہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس مٹی کے ساتھ اس انسان کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ ویسے دنیا کے اندر زمین تو پوری زمین اللہ کی ہے، دنیا کے اندر جہاں پر بھی آسمان ہے تو ایک ہی آسمان ہے، اس کا ایک ہی لون کلر ایک ہی ہے، اور جہاں پہ زمین ہے وہی زمین ہے، لیکن جہاں پہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان کی الفت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، وہاں کے در و دیواروں کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، وہاں پر اس کے والدین ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کا کنبہ اور قبیلہ ہوتا ہے، اور تمام اور ہر قسم کی محبت انسیت وہاں سے اس جگہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ حب الوطن من ایمان، کیونکہ اسلام اور شریعت بھی وہ فطرت کو دیکھتی ہے، تو جو چیز فطرت کا حصہ ہے، جو چیز نیچرل بن چکی ہے، وہ ایمان کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ وطن کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ ہمیں قرآن کی تعلیمات بتاتا ہے، یہ حضرات انبیاء کی تعلیمات ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس شہر مکہ میں آپ مقیم ہے اس کی قسم کھا کے پورا ایک آگے مضمون ہے۔ تو اس شہر کی، جس شہر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، وہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے۔ تو اسی طرح یہ جو وطن پاکستان ہے، وطن عزیز ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عنایت فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، اس کا شکر ادا کرو گے، تو اس میں اضافہ ہوگا۔ آج جتنے بھی مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، در حقیقت آج ہم نے اس وطن کی قدر نہیں کی، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وطن کے اندر آزاد ہم سانسیں لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ جہاں اور ساری نعمتیں ہیں، وہاں وطن اور یہ وطن عزیز جہاں پر ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہے اور ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جس کی جو ذمہ داری ہے، ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری وہ پوری کرے۔ تو اسلام نے وطن کی محبت پہ بہت ہی فوکس کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو ایک دینی، شرعی اور اسلامی فریضہ سمجھے، اور اس کو اسی طرح وطن سے محبت کرے جیسے اور فرائض ہے، جیسے اور واجبات ہے، جیسے شریعت کی طرف سے اور ذمہ داریاں ہے، تو اس سے محبت کرنا یہ شرعی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے، یہ اسلامی ذمہ داری ہے۔
ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی اور بڑے اچھے پوائنٹس دیے آپ نے ہمیں، ہمارے ناظرین کو اور بالخصوص اہلیان پاکستان کو۔ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ جس طرح اسلام نے وطن کی محبت پہ فوکس کیا ہے اور اسی محبت کو لے کے اور اسی آزادی کی نعمت کی خاطر ہمارے بزرگوں نے جانیں دی اور قربانیاں دی، اور ہمارے لیے یعنی اپنی نسلوں کے لیے جو ہم ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے انہوں نے ایک آزاد ریاست کو حاصل کیا، اس کے لیے جد و جہد کی، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں پہ سوال بیسیکلی میرے دو ہیں ایک ہی سوال کے اندر۔ ایک تو جو پاکستان حاصل کرنے کے جو مقاصد تھے بنیادی طور پہ وہ کیا تھے کہ اتنی تکالیف برداشت کی گئی، اتنی شہادتیں پیش کی گئیں کہ خون پانی کی طرح بہا۔ اور دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا کہ آج کی نئی نسل آپ کی نظر میں، چونکہ آپ ٹیچنگ سے بھی وابستہ ہیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ معاشرے میں لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں، کیا آج کی نسل آپ سمجھتے ہیں کہ ان مقاصد کو یعنی مد نظر رکھ کے چل رہی ہے یا اس سے تھوڑی سی روگردان ہو گئی ہے؟ اور اگر روگردان ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی نسل کو اس عظیم مملکت اور اس عظیم نعمت کی جو حصول کے جو مقاصد ہیں ان سے آگاہ کریں؟ بالکل، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، اس موقع پہ جب آج ہم 74واں یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں ان ہیروز کو، ان اپنے لیڈروں کو نہیں بلانا چاہیے جس نے اس وطن عزیز پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اور کتنی مشقتوں اور تکلیفوں کے بعد یہ پاک وطن ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عطیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا اور عظیم ملک ہمیں حاصل ہوا ہے تو اس کا تو کوئی مقصد ہوگا۔ جو بھی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اس کے بنانے کے، اس کے قیام کا مقصد ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو مائک آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو بنانے والے کا بھی ایک مقصد تھا۔ ہمارے پاس موبائل ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ بڑی سے بڑی چیز یعنی آپ ایٹم بم سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی چیز سوئی تک، ماچس کی تیلی تک، اس کا ایک مقصد ہے۔ تو اسی طرح اس عظیم ملک کے حصول اور قیام کا بھی ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس انسانیت کے نام پہ قرآن کی صورت میں اپنا آخری میسج اور صحیفہ اور پیغام ہمیں دیا ہے، وہ قرآن اور سنت، اس پیغام کو نافذ کیا جائے۔ تو اس مملکت خداداد پاکستان، اس کے قیام کا مقصد قرآن و سنت کا نفاذ تھا۔ اس کو دوسرے الفاظ میں وہ اس طرح کہتے تھے کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی وہاں پہ صرف اللہ ہی کی پیروی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہی حاکمیت اعلیٰ ہوگی، اور قرآن و سنت الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک پاکستان کا جو قانون ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہے۔ پاکستان کے اندر ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہوا تو اس کے لیے ادارے موجود ہے اور وہاں پر وہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو پاکستان بنانے کا مقصد ہے۔ قائد اعظم نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ریاست مدینہ اور اسلامی ریاست بنائی تھی، تو اسی کی شکل اور اسی صورت کو آگے بڑھانا یہی پاکستان کا مقصد تھا۔ اس کو واضح کر دیا تھا، اسی کی بنیاد پہ بزرگوں نے، ہمارے ہیروز نے قربانیاں دی اور غیر معمولی قربانیاں دی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال وہ بڑا اہم ہے کہ آج کے دور میں ہمارا جو بچہ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، وہ اس چیز سے کیوں دور ہے، ان کو یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ملک کے جو ترانے ہیں اور ملک کے ساتھ وابستگی کے جتنے بھی اشعار ہے، نظم ہے، ان کو وہ یاد دلائے جائے، ان ہیروز اور لیڈروں، ان کے واقعات سنائے جائے، اور قیام پاکستان کے وقت جو مشکلات اور جو ایک تکالیف کا سامنا کیا گیا ہے اس کو ان کے سامنے بیان کیا جائے، اور اسی طرح بچوں کے سامنے ایک
کمپٹیشن رکھی جائے اس حوالے سے، آبجیکٹیو کی شکل میں ایک کمپٹیشن رکھی جائے، اور 14 اگست کے دن بالخصوص اس کمپٹیشن کو ان کا حصہ دیا جائے کہ ہمارے اس ہیرو نے کون سا کردار ادا کیا، اس کی کتنی قربانیاں تھی، اور اس نے کیا کیا فرمایا تھا، اور اس کی کتنی اسٹرگل اس کے اندر شامل تھی۔ تو ایک کمپٹیشن رکھی جائے، بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ 14 اگست کا دن ہو اور اس 14 اگست کے دن ہم اپنے بزرگوں کو، بوڑھوں کو، وہ طوفانی بدتمیزی جو ہمیں کبھی کبھی نظر آتا ہے پارکوں میں اور اس طرح پبلک پلیس میں یا موٹر سائیکل وغیرہ میں ہمیں جو نظر آتا ہے، تو ان چیزوں سے دور ہو کر جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ بچوں کو وہ ماحول فراہم کیا جائے، ان کو وہ واقعات سنائے جائے، ان کو وہ ہیروز کی کارنامے ان کو بتایا جائے، اور ایک کمپٹیشن رکھے جائے، اور اس کے بعد ان کو انعامات سے اور ایوارڈ سے نوازا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کو ایک پاکستانی پرچم کی طرح وہ ایک یونیفارم دیا، باجے دیے، لیکن جو اصل مقصد ہے کہ ان کے اندر ان قربانیوں کو اجاگر کیا جائے اور ان کو صحیح معنوں میں پاکستانیت، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اس کا پیارا یہ جو مروجہ جشن آزادی ہے، اس کو پھر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مثلا بچے مقصد سے اور حالات سے نابلد ہو کر جس طرح معاشرے میں ایک ادم سی مچی ہوئی ہے، تو اس کو پھر آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آزادی منایا جاتا ہے، ہم جو آزادی منا رہے ہیں، اس کے لیے تو ہر دور میں آزادی کی شکلیں صورتیں مختلف ہوتی رہے گی، اور ایک بڑے بزرگ ہمارے بر صغیر میں گزرے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسوماتی مسرتہ وہ بدعت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ خوشی کی رسومات اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ہر دور میں، ہر علاقے میں اس کے رسومات الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن ہاں وہ بدعت نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کے ہاں خوشی منانے کا ایک رسم موجود ہے، دوسری جگہ پہ ایک الگ رسم ہے، تو یہ جو رسومات مسرتہ ہے اس کو فوری طور پہ آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، یہ اس کا ایک کلچر ہوگا، اور اسلام بھی اس حوالے سے زیادہ ہمیں پابند نہیں کرتا کہ ہم ان کو آزادی منانے سے، خوشی کے اظہار سے، ترانے سے، پرچم کشائی سے ہم اس کو روک دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، دلی وابستگی ہوتی ہے، اور یہ ایک مقدس وابستگی ہے، یہ ایک مقدس انگیجمنٹ ہے، جو لنک ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہر علاقے، لیکن اتنی بات ضرور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس مملکت خداداد پاکستان کا مقصد تھا وہ اس سے متصادم خوشی نہ ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بازاروں میں، پبلک پلیس میں، پارکس میں بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو تنگ نہیں کرے، یا اس گلیوں میں، محلوں میں وہ طوفانی بدتمیزی جو ہمیں بعض اوقات نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ جیسے میں نے عرض کیا، اور اس کو میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیز نظر نہیں آ رہی، یعنی بچوں کو وہ قربانیاں نہیں بتائی جا رہی ہے، ان کے اندر وہ کمپٹیشن کا ماحول نہیں بجایا جا رہا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ اسکولوں میں، اداروں میں، کالجز میں اس دن بچوں کو بلایا جائے اور ایک کمپٹیشن رکھی جائے، اور وہ کردار ان کے سامنے رکھا جائے کہ ہمارے بزرگوں نے، علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی عملی صورت ظاہر ہے کہ ہمارا یہ جو ینگ جنریشن ہے یہی مستقبل ہے اور یہی معیار ہے، اسی کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شکلیں وہ چینج ہوتی رہے گی، لیکن اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے صحیح انداز سے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اعتدال کے نام سے ہے، تو ہر ایک چیز میں ہم افراط اور تفریط کا مظہر دیکھتے ہیں، چاہے وہ وطن کی محبت ہو، تو بعض لوگ تو انتہا پہ جاتے ہیں، تو بعض لوگ بالکل اس کو فراموش کر دیتے ہیں، بالکل یعنی اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جشن آزادی ہے تو بعض لوگ تو انتہائی، جس طرح آپ نے کہا، ایک طوفانی بدتمیزی برپا کرتے ہیں، تو بعض لوگ تو اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ مثلاً دو دھیانوں پہ ہیں، ایک تو افراط ہے اور ایک کچھ لوگ تفریط کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یعنی اعتدال کا راستہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخری میسج ہمارے ناظرین کو دے دیں کہ ان تمام چیزوں کو جو آپ کی گفتگو تھی، اس کو لے کے اگر ہم اعتدال کا راستہ اپنائیں، وطن کی محبت کا، آزادی کی نعمت کی شکر گزاری کا، اور پھر جشن آزادی کے اظہار کا، تو کیا کرنا ہوگا؟
جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اور ویسے بھی اعتدال تو ہر چیز میں ہی مقصود ہے۔ قرآن مجید کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ وقصد فی مشیک، آپ چلنے میں بھی اعتدال کریں، وغضض من صوتک، آواز بولنے میں بھی اعتدال کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی کوالٹیز گنوائی ہے تو اس میں بھی یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ لوگ عباد الرحمن اللہ کے بندے یہ جب خرچ کرتے ہیں تو زیادہ اسراف سے بھی کام نہیں لیتے اور وہ کنجوسی بھی بلکہ ان کے بیچ بیچ رہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو ان کو چاہیے کہ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف ان کو لایا جائے، اور ایک دوسری جو صورت ہے یا دوسرا جو ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ وہ اس کو سرے سے نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قوم کو اور بالخصوص آپ سے اور میڈیا سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو اس ایفیکٹس کو ختم کیا جائے، اس کو میڈیا پہ نہ لایا جائے، اس کو سامنے نہ لایا جائے کہ جو وطن کے اندر مایوسی کو اور بد اعتمادی کو پھیلاتے ہیں اور ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں خراب ہے۔ ایک تو میں ذاتی طور پہ یہ سنتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں، ایک تو اس ملک میں ہمیشہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے، ہم جب بھی سنتے ہیں ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ مسئلہ روز اول سے چلا رہا ہے، دوسرے اس ملک میں خدا نخواستہ اسلام کو بھی ہر وقت خطرہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نہ اس ملک میں اسلام کو خطرہ ہے اور نہ اس کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ الحمدللہ ہم دنیا کی 7ویں بڑی وہ 80ویں ملک ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، اور اسلامی ممالک میں ہم واحد اسلامی ملک ہے۔ کوئی مائی کا لال قیامت تک اس ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری جو دفاع ہے، ہمارا جو دفاع ہے وہ الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے۔ کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو، اس کی سالمیت کو کچھ کہے۔ تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت پہلے سے زیادہ مستحکم ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہ ایسا بس بن گیا اتفاقی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین تھی اس کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے، اور صبح قیامت تک ہم نے جانا ہے اور اس کو برقرار رہنا ہے۔ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ بھی مایوسی پھیلاتے ہیں، جو لوگ بھی نا امیدی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ بھی اس ملک کی سالمیت کی خطرے کی بات کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو بالکل بھی ہمیں بچوں کے سامنے نہیں ذکر کرنے چاہیے، میڈیا کے سامنے نہیں ذکر کرنے چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے اس کے لیے جو آپ اعتدال کی بات کرتے ہیں، تو اعتدال یہ ہے کہ 14 اگست کے اندر تمام لوگ سب سے پہلے دن کے آغاز میں ہی بارگاہ الہی میں 2 نفل پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ عظیم نعمت دی ہے یہ اس کا شکر ادا کرے، اور جو دوسرا ایفیکٹ ہے اس کو بالکل ختم کرے۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر اسلام بھی سر بلند رہے گا، اور یہاں کی پاکستان کا جو استحکام ہے وہ بھی سر بلند رہے گا۔ یہاں کے جوان وہ اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں اور سب کچھ لٹاتے ہیں، وہ جوان ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ان کے گھر والیاں بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پاکستان وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبح قیامت تک برقرار اور جاری اور مستحکم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جی ناظرین، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ ناظرین، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد کوئی ایسی بات نہیں رہی جو میں آپ کے ساتھ کروں یا شیئر کروں۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی مملکت خداداد کو خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اور پاکستانی قوم بھی زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔